ایسے کیا میں نے میرا شوق ہے کڑھائی اور سلائی کا. سب تو آرٹسٹ ہیں, سب تو روحانی طور پر آرٹسٹ ہیں, اور سب کا حق ہے آرٹ بنانے کا, چاہے وہ پینٹنگ ہے یا چاہے وہ ہے کہ اگر عوام یا ملک کے لوگ, لاہور کے لوگ, پنجاب کے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جو پوتے ہیں اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے جو بھتیجے ہیں وہ اس وقت مریدکے میں ان کی آمد ہے, اور یہاں پر عبداللہ بٹ صاحب کی جو شہادت ہوئی تھی اسی سلسلہ میں تعزیتی ریفرنس کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مریدکے میں تشریف لائے اور اپنے پرانے ورکروں کو ہمیشہ کی طرح, جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بھولتی اور آپ بھی نہیں بھولیں, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ مریدکے کے لوگ نے میرے شہید دادا کو بہت سپورٹ دی, ان کو ووٹ دیا, نہ صرف ان کو ووٹ دیا مگر میرے شہید دادا نے ان کے لیے بہت محنت کی. اور مریدکے اور لاڑکانہ میں تو دیکھ سکتا ہوں کہ بہت سملیرٹیز ہیں, کیونکہ لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو بڑا اچھی طریقے سے صاف کیا, ٹھیک کیا, اور مریدکے کے لوگ کے لیے, شہر کے لیے بھی اس نے ٹھیک کیا. پھر اس کے بعد کسی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ پاکستان کی کہانی ہے, نہ صرف سندھ کی کہانی ہے. لوگ سمجھتے کہ یہ صرف سندھ کی کہانی ہے, مگر یہ پورے پاکستان کی کہانی ہے. جو پاکستان کے مظلوم ہیں, غریب ہیں, کسان ہیں, مزدور ہیں, وہ سب ایک ہے ان کی تکلیف میں اور ان کے حقوق کے تلاش میں. بھٹو خاندان کا جو حقیقی وارث ہے, عوام ان کو سیاست میں دیکھنا چاہتی ہے, تو ایک تگڑا سیاسی خاندان آپ کا ہے, تو آپ کیا سیاست میں ایکسپیکٹ کر سکتی ہے عوام کہ آپ سیاست میں آ رہے ہیں, یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی عوامی خدمت کرتے ہیں؟ سیاست تو ہے عوامی خدمت ہے نا, سیاست تو ہے عوامی خدمت. اور ہم تو شہید میاں مرتضیٰ بھٹو میں شہید میاں مرتضیٰ بھٹو کا بیٹا ہوں, اور اس نے مجھے چھوٹے عمر میں یہ سکھایا کہ آپ کا حق کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا یہ حق ہے سیکھنے کا. ٹھیک ہے, آپ اپنے عوام سے سیکھیں, آپ اپنے ملک سے سیکھیں, اور آپ اپنے ملک کو بہتر کریں. اور میں ان کے کہنے پر جو بھی میں کرتا ہوں, میں ان کے کہنے پر کرتا ہوں, اور امید ہے کہ اگر عوام یا ملک کے لوگ, لاہور کے لوگ, پنجاب کے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ان کے ساتھ ہمدردی کروں گا انشاءاللہ. سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ رکھتا ہوں اپنے خاندان کی یادگیری میں اور لوگوں کے خدمت کرنے کے لیے. بالکل الیکشن والے پالیٹکس میں کوئی میں نے فیصلہ نہیں کیا ابھی تک. جی. تو ابھی کیا سماجی کارکن تو آپ ہیں, سماجی خدمات میں پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات ہیں آپ کی اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہمارے کام ہیں ماحول کے ساتھ, دریا کے ساتھ, دریائے سندھ کے ساتھ. ایک نیاب نسل جانور ہے جو ہم سندھی میں اور سرائکی میں کہتے ہیں بلند, ڈالفن ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دریا کی خوشحالی کی علامت ہے. صحیح ہے. تو اگر ڈالفن محفوظ ہے, اس کے مطلب ہے کہ ہمارے بھی ایک مستقبل ہے, انسان کے بھی ایک مستقبل ہے, سندھ کے عوام کے ایک مستقبل ہے, اور سرائکی بیلٹ اور پنجاب کے عوام کے لیے بھی مستقبل ہے. اور ہم ان کے ساتھ بھی انسان کے لیے میڈیکل کیمپس بھی لگاتے ہیں ہر سال, اور لوگوں کو خدمت بھی دیتے ہیں, کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں, بچوں کے لیے نہ صرف ٹوائز دیتے ہیں مگر ایکٹیویٹیز بھی کراتے ہیں. ہمارا کام تو ان چیزوں پہ ہوتا ہے. جونیئر بابا جو ہیں ان کا ایک اور روپ بھی ہے, جو آرٹسٹ بھی ایک ہیں, جیسے عوام نے دیکھا ہے, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. سب تو آرٹسٹ ہیں, سب تو روحانی طور پر آرٹسٹ ہیں, اور سب کا حق ہے آرٹ بنانے کا, چاہے وہ پینٹنگ ہے یا چاہے وہ گانا گلوکار ہے یا فنکار ہیں, یہ سب کا حق ہے. تو میں نے بھی ایسے کیا. میرا شوق ہے کڑھائی اور سلائی کا, سوئی دھاگا والا کام. سو بس یہی کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی جیک کیا گیا؟ آپ کون سے نظریہ کو مانتے ہیں؟ انشاءاللہ دوبارہ مل کے میں سوال کا جواب دوں گا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نظریے کو مانتے ہیں یا زرداری کے نظریہ کو مانتے ہیں آپ؟ فی الحال میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہوں. انشاءاللہ ہمارا 1-on-1 ہوگا, پھر جتنے بھی سوال آپ پوچھیں گے میں جواب دوں گا. سر آپ کا بہت شکریہ.
جی ناظرین، کچھ دن پہلے یہاں پر ایک بہت ہی غمناک سا حادثہ پیش آیا جس میں عبداللہ بٹ صاحب جو مزدور رہنما تھے، مزدوروں کے ساتھی تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے، ان کو کسی حادثہ میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ان کے جو بیٹے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر علی، بہت افسوس ہوا ہمیں آپ کے والد صاحب کا، جو ان کی خدمات ہم نے امریکہ کے لیے، مزدوروں کے لیے ہم سنی ہیں، تو ماشاءاللہ وہ خراج تحسین ان کو پیش کرتے ہیں اور سلوٹ بھی پیش کرتے ہیں جو بھی ان کی خدمات تھیں۔ یہ کیا ایک حادثہ تھا یا ایک پلاننگ کے تحت قتل کیا گیا ان کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس سماج کے اندر جو حق کی بات کرتا ہے، جو اس اندھیرے میں روشنی جلانے کی بات کرتا ہے، جی جو مظلوموں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ منشیات فروش جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جی اور یہ جو اسلحہ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ چاہے ریاستی ادارے ہوں، وہ جی پولیس ہو، وہ کوئی حکمران ہوں، وہ سیاستدان ہوں یا دیگر لوگ ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے خلاف ہمیشہ جو آواز بلند کرتے رہے میرے والد صاحب۔ اور یہ جو بھی ان کے ساتھ جو وقوع پیش آیا، جو جی واقعہ ہوا، جی وہ اسی عمل کو ان تمام تر طبقات کی جن کی میں نے آگے نشاندہی کی، ہاں۔ انہی کی مخالفت کرتے ہوئے، ان کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اس طرح سے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے انصاف یہی ہے کہ جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے، جو ان کے بتائے ہوئے اصول ہیں، جو ان کی بتائی ہوئی سیاست ہے، اسی کے اوپر ہم چل کے ہمیشہ انہی ظالموں کو اور منشیات فروشوں کو، قاتلوں کو للکارتے رہیں گے، اور یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا اسی طرح۔ کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو آپ کی آخری بات ہوئی، باپ بیٹے کا بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑا دوست ہی کوئی نہیں ہوتا، اپنے پاپا سے کیا بات ہوئی آخر میں جب وہ دنیا سے جانے سے پہلے؟ بس میں جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے میرا نام لیا، تو مجھے لگا کہ وہ بڑے خوش ہوئے ہیں اور بڑے مطمئن مجھے نظر آئے۔ تو میری آخری ان سے یہی بات ہوئی، اس کے علاوہ کچھ پرسنل چیز ہے جو کہ میں نہیں جی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا آپ اپنے ایسے جو والد صاحب ہیں ان کے مشن کو جاری رکھیں گے کہ یا یہاں پر رک جائے گا جو ان کا مشن ہے؟ نہیں، انشاءاللہ اس مشن کو جاری رکھیں گے۔ صرف میں نہیں، میرا چھوٹا بھائی شیر، میرا اس سے چھوٹا بھائی حسن، ہماری پوری فیملی آخری مرتے دم تک جو ہمارے والد کا مشن تھا، جو ہمارے والد کے اصول تھے، جو ہمارے والد نے ہمیں درس دیا، جو ورثہ ہمیں دیا، وہ ورثہ مظلوم کی حمایت کا ورثہ ہے، وہ ظالم کو للکارنے کا ورثہ ہے، وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ آج جو عبداللہ بٹ صاحب کو پیار ملا ہے ان کو دنیا سے جانے کے بعد، جو لوگ ان کو نہیں جانتے تھے وہ بھی اب جان چکے ہیں ان کی خدمات کو، ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو ان کی محبت میں، ان کے پیار میں ظاہر کے حال جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے؟ بس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا سوچا، کبھی ارادتاً کسی کے ساتھ کوئی کسی کی غلط نہیں کسی کے ساتھ کیا، اور ہمیشہ لوگوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی، لوگوں کا دکھ درد بانٹا، کسی کی خوشی میں شریک ہو یا نہ ہو، وہ ہمیشہ کسی کے غم میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوتے تھے، اور جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا اس کا سہارا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آج انہی کی محبت ہے کہ لوگ اتنے زیادہ ان کو یاد کرنے میں آئے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے، استقامت دے، میں اور میرے بھائی ہم اسی سلسلے کو، محبت کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔